لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات پر محمد وآل محمد وہ اللہ کہ جس نے آدم کی اولاد کو عقل و شعور کی دولت سے نوازا اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی، وہ اللہ کہ جس نے آدم کی اولاد کو مٹی سے خلق کر کے نورانی مخلوق پر فضیلت عطا کی، وہ اللہ کہ جس نے آدم اور اولاد آدم کو نبوت کا عہدہ اور خلافت کا منصب عطا کیا، وہ اللہ کہ جو سب سے اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ اللہ کہ جو سب سے آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ اللہ کہ جو ازلی ہے جس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں، وہ اللہ کہ جو ابدی ہے جس کا کوئی نقطہ اختتام نہیں، وہ اللہ کہ جس کے دیکھنے سے آنکھیں عاجز، سمجھنے سے عقل قاصر، وہ اللہ کہ جس نے اپنے حبیب خاص یاسین و طٰہٰ کے مصداق، عبداللہ کے لال، آمنہ کے جائے کو ہمارا رہبر، ہم نے تو تھی اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں گے، دولت جمع کی تھی اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں گے، یقیناً یہ ساری چیزیں کامیابی ہیں، کامیاب ہیں، لیکن اس وقت کی جب دولت کے ساتھ ساتھ نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو انسان کامیاب، شہرت کے ساتھ نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو انسان کامیاب، جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو انسان کامیاب۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کیا شب ہجرت مولا کائنات نے اپنے جسم کو بیچا، اپنی روح کو بیچا؟ نہ اپنے جسم کو بیچا نہ اپنی روح کو بیچا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مولا نے نفس کو بیچا، مرضی پروردگار کو خریدا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ مولا نے نفس کو بیچا اور مرضی پروردگار کو خریدا۔ آئیے میں پھر پڑھ دوں، من عرف نفس فقد عرف رب۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے جسم کو پہچان لیا، کہا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جیسی جس کو سمجھ میں آیا اس نے پڑھا، کسی نے کہا کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے، کسی نے کہا اقتدار اور اقدار کی جنگ کا نام ہے، کسی نے کہا دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے۔ اما نہ کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے، نہ اقتدار اور اقدار کی جنگ کا نام ہے، نہ دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے۔ اگر کربلا کو دیکھنا ہو تو کربلا نفس پہ کنٹرول کی جنگ کا نام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات تو پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ شناخت نفس شناخت خداست۔ اگر انسان نفس کو پہچانتا چلا جائے گا تو کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، دیکھیں میں موت کی مجلس نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے در سے دور ہو ان کے لیے موت ہے، ہمارے لیے حیات ہے، اور موت مرنے کا نام نہیں ہے، مر کے جانے کا نام ہے۔ مر جانا پہ بھی لعنت، ابن مر جانا پہ بھی لعنت۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ سمجھیے، نفس کی ساتھ کس میں وہ ساری تفصیل مجھے نہیں بیان کرنا ہے۔ اب کیا ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ نہیں کہا کہ روح، یہ نہیں کہا کہ جسم، کہا نفس۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جنت میں نفس جائے گا؟ پروردگار نفس کو کیوں کہا؟ روح کو بنا دیتا، نفس کو بنا دیتا۔ آواز قدرت آئی اس لیے کہ ساری خواہشات کا منبع اور مرکز نفس ہے، اس لیے اگر ذائقہ موت بناؤں گا تو نفس کو بناؤں گا۔ علم کی خواہش ہوگی تو نفس چاہے گا، دولت کی خواہش ہوگی تو نفس چاہے گا، شہرت کی خواہش ہوگی تو نفس چاہے گا، جاہ و جلال کی خواہش ہوگی تو نفس چاہے گا۔ تو جب ساری خواہشات کا منبع اور مرکز نفس ہے تو ذائقہ موت بناؤں گا تو نفس کو بناؤں گا۔ اب آئیے کربلا کی طرف لے چلتا ہوں۔ ایک شہزادے سے پوچھا تھا، بیٹا تمہاری نظر میں موت کیسی؟ انہوں نے کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ جناب قاسم نے فقط اور فقط دعویٰ کیا ہے، دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے، دلیل کہاں ہے؟ دیکھیے آج ہمارے معاشرے، سماج اور کلچر اور سوسائٹی میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اگر چھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو بڑا دلیل پیش کرتا ہے، لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ بڑے نے دعویٰ کیا، چھوٹا دلیل پیش کرے گا۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، امام لے کے آئے، جب ہرملہ کا تیر لگا تو جناب علی اصغر روئے نہیں بلکہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا دیکھو بڑے بھیا نے دعویٰ کیا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، چھوٹا بھائی ہرملہ کا تیر کھا کے دلیل پیش کر رہا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ عزیزان محترم، اس لیے کہ کربلا اگر دیکھا جائے تو پہلے فضائل ہے، بعد میں مصائب ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو آسمان پہ ڈالتے، چاہتے تو زمین پہ ڈالتے، لیکن خون ڈالا وہ ہماری اور آپ کی نظر میں خون تھا۔ اگر دیکھیے گا تو وہ کائنات کا رزق تھا۔ اگر کریم ابن کریم آسمان پہ ڈالتا تا قیامت بارش نہ ہوتی، زمین پہ ڈالتا تا قیامت دانا نہ اگتا، لیکن کریم ابن کریم نے نہ آسمان پہ ڈالا نہ زمین پہ ڈالا۔ یعنی اب جو بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی کھانا کھائے، پانی پیے، رخ کرے کربلا کی طرف، اے حسین یہ تیرا صدقہ اور تیرے بچے کا صدقہ۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی بھی صلاحیت دے دی اور تقوی کی بھی صلاحیت دے دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ انسان، کامران ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کیا۔ اب جب بچہ دنیا میں آیا، سرکار کتنی چیزیں لایا، کہا اللہ نے نفس سے نوازا، ایک اچھا نفس، ایک برا نفس۔ اب جب یہ دونوں نفس دے دیا اللہ نے تو پھر اس کے بعد اعلان ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا تو تم جاہل محض سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر کہتے ہیں ایک جملہ دیکھیے، کربلا اگر دیکھا جائے تو حق و باطل، اقتدار اور اقدار، یہ سب جو بیان کیا لوگوں نے بیان کیا، کربلا اگر دیکھا جائے تو دو ماں کے کردار کی جنگ کا نام ہے۔ کربلا دو ماں کے کردار کی جنگ کا نام ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کی ماں کسے لائق سلام بناتی ہے، کس کی ماں کسے لائق لعنت بناتی ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اب سرکار جب بچہ آیا، قرآن سورہ نحل نے کہا کہ جب انسان دنیا میں آیا جاہل محض تھا۔ دوسری آیت نے کیا کہا؟ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، اور وہ تمہیں موت دیتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اللہ ہم میں سے اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف تاکہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد جاہل بن جائے اور قبر میں چلا جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان کیا پیدا کیا گیا؟ ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے کہ یہ انسان کس سے پیدا کیا گیا؟ کہا ایک نجس قطرے سے پیدا کیا گیا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ نطفہ اور
امشاج کہا جاتا ہے، جس میں 30 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک زندہ جراثیم ہوتے ہیں۔ جب وہ کھاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ پھر اسی انسان کے اوپر زمانہ گزر رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا جبکہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے اسے قابل ذکر بنایا۔ پروردگار کاہے سے بنایا؟ کاہے کے لیے بنایا؟ کا مادہ حیات سے بنایا؟ آب مخلوق سے بنایا؟ کاہے کے لیے بنایا؟ کا امتحان لینے کے لیے۔ پروردگار دیا کیا؟ آواز قدرت ہے، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ کیا قرآن نے کہا؟ ہم نے اس کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا، جس میں 30 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک زندہ جراثیم ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سماعت بھی دی، ہم نے اس انسان کو بصارت بھی دی، 2 چیزیں دے دی۔ اب یہ انسان پیدا ہوا، جب اس انسان کی اتنی جسے کہا یہ تنزیل کر لی اللہ نے، پھر کہا کیا؟ پھر اسی انسان کے اوپر ناز کیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ انسان پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہی انسان آتا ہے تو دنیا میں 2 چیزیں اور لے کے آتا ہے، ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتی ہے روح۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور لاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ۔ جس ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس کا بیٹا، جس باپ کے صلب سے آتا ہے اس کا بیٹا، اگر پہلے سے کوئی اس کا بھائی موجود ہوتا ہے تو اس کا بھائی، اپنے چچا کا بھتیجا، اپنے ماموں کا بھانجا، سرکار آ گیا دنیا میں۔ اب پھر قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ گواہ ہے کہ ایک ایک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقط وہ ایمان اور عمل صالح پر گامزن نہیں رہے بلکہ انہوں نے حق کا اعلان کیا اور صبر پر اپنے آپ کو قائم رکھا۔ تو سرکار یہ ہو گیا، ایک حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور ایک یہ 2 زمانے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس آیے میں اللہ کی قید لگائی، یعنی قرآن میں بہت جگہ شادی نہیں کرو گے، میں شادی کروں گا۔ توجہ کیجئے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ کہا کون کرے گا؟ کہا بابا میں شادی کروں گا۔ اب باپ اور بیٹے لڑنے لگے، کہا بابا اتنی خوبصورت شے کے لیے آپ بھی نہیں رکے؟ کہا بیٹا نہیں رک سکتا، میں شادی کروں گا۔ اب گئے قاضی صاحب کے پاس، 35 میں 10 ملائی کتنا ہوگا؟ 45 صاحب کا قاضی، 45 سال کا قاضی۔ اب جیسے اس نے کہا کیا بات ہے؟ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ کہا ہاں ایسا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا، بیٹا کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا۔ کہا قاضی تم سب سے بڑا ہوتا ہے، قاضی شادی کرے گا۔ توجہ کیجئے، قاضی شادی کرے گا۔ اب 3 آدمی اور ایک چیز۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دنیا کو 3 مرتبہ طلاقیں دی۔ کاہے کی دی تھی 3 مرتبہ طلاق؟ اور ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مولا نے دنیا کو سانپ سے تعبیر کیا ہے۔ اب جب تینوں لڑنے لگے، باپ ہے، بیٹا ہے، قاضی ہے، اب پہنچے وزیر صاحب کے پاس۔ 45 میں 10 ملے کتنا ہوگا؟ حساب ذرا کمزور ہے، 45 میں کتنا ہوگا؟ 45 میں 10 ملائے گا تو 55 سال۔ 55 سال کا انسان کیسا ہوگا؟ دیکھا ہے نا آپ نے، اس میں تو کوئی نہ کوئی ہوگا، مصطفیٰ مقدم صاحب ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا تو ایک صلوات تو پڑھیے بر محمد اور آل محمد پر۔ 55 سال کا انسان۔ اب اس نے جب دیکھا قاضی تم بھی لائن میں لگے ہوئے ہو، کہا مال دنیا مل رہی ہے، اب اسے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا ایسا ہے کوئی شادی نہیں کرے گا، قاضی شادی کرے گا، وزیر شادی کرے گا۔ اب جب وزیر کی بات ہو گئی تو اب 4 ہو گئے، ایک چیز اور 4 دعوے دار۔ اب پہنچے بادشاہ سلامت کے پاس۔ 55 میں 10 ملے کتنا ہوگا؟ 65 سال۔ ہاتھوں میں راشا، پیروں میں راشا، بھویں لٹکی ہوئی، کمر خمیدہ، لقمہ چبانے کا آدھی نہیں، بیچارہ چبائے تو کیسے چبائے، دانت ہی نہیں ہے، دانت کے ساتھ آنت بھی گئی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ بڑا ٹیڑھا۔ کہا قاضی تم بھی لگے ہوئے ہو، وزیر تم بھی لگے ہوئے ہو، باپ اور بیٹا تو ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا سرکار دیکھ نہیں کتنی خوبصورت شے ہے، کتنی خوبصورت شے ہے۔ اب بادشاہ نے کہا سب سے بڑا تو میں، شادی کوئی نہیں کرے گا، بادشاہ شادی کرے گا۔ جب بادشاہ کی نوبت آ گئی، اب پڑھوں آیت، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اور یہاں پہ حاکم بمانے محافظ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر محافظ کو دیکھنا ہے تو کربلا میں عباس کو دیکھو اور زینب کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد پر۔ اب جب اتنی بحث تمام ہو گئی، اب سرکار والا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا فیصلہ کرو گی؟
عورتیں ناقص العقل بھی ہوتی ہیں، ناقص الطہارت بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی پہنچا، کہا کیا بات ہے، تم کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ دیکھیے میں عورت ذات ہوں لیکن میری ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ہے کہ شادی میں ایک شرط پہ کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہا ایسا ہے کہ میں دوڑتی ہوں، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ توجہ کیجئے، خدا کی قسم، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے شادی کر لوں گا۔ 65 سال کا انسان عصا کا سہارا دوڑے تو کیسے دوڑے؟ دوڑے تو کیسے دوڑے؟ آج ہم لوگ جب وہاں سے یہاں آتے ہیں تو بائک سے آتے ہیں، 65 سال کا انسان اگر دوڑے تو کیسے دوڑے؟ اب یہ عورت دوڑی، سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے دعوے دار دوڑے، باپ ہے، بیٹا ہے، قاضی ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک کنویں، ایک چاہ کے دہانے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ سارے کے سارے لوگ چاہ میں گر گئے۔ اس نے کہا من کے دنیا ہستم شما مورا نمی شناسی، ارے میں دنیا ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا، جو میرے پیچھے آئے گا اس کا یہی حال ہوگا، جو مجھے ٹھوکر مار دے گا اس کی ٹھوکر میں آ جاؤں گی۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ اب ہو گیا، اب یہ ساری چیزیں جب ہوئی، اب اور آگے بڑھیے، قرآن نے کیا کہا تھا؟ پلٹا دیتا ہے۔ سرکار کہاں پلٹاتا ہے؟ کوپا سے گھوسی پلٹاتا ہے یا پورا سے بلوا پہ پلٹاتا ہے؟ نہیں، قبر کی طرف، بڑھاپے کی طرف، تاکہ انسان پڑھنے لکھنے کے بعد جاہل بن جائے۔ تو پھر یہ تلقین کاہے کے لیے رکھی گئی؟ جب انسان جاہل بن جائے گا تو تلقین کاہے کی؟ جب وہ کچھ سمجھے ہی گا نہیں، اور قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ اب یہی سوال یا ایک دوسرا سوال لے کے آیا، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں ہر خوش کو تر کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد چھٹے امام سے کتاب سوال عوام کے جواب امام کے، 14 جلد کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایک شخص آیا آنے کے بعد کہا مولا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی انسان جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ہر خوش کو تر کا تذکرہ قرآن میں موجود، آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں ہم کیسے مانیں کہ ہر خوش کو تر کا تذکرہ موجود؟ اتنے سارے انبیاء ہیں اور قرآن میں دیکھے گا تو 28 سے 29 انبیاء کا نام ملے گا، اس کے علاوہ اور نام کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کہا سامنے ایک نیم کا درخت تھا، کہا جاؤ وہاں سے نیبولی لے کے آؤ۔ اب وہ دیکھنے لگا، کہا مولا یہ نیبولی سے آپ کا کیا تعلق؟ کہا لے کے آؤ تو صحیح۔ اب جیسے ہی وہ لے کے آیا، کہا یہ بتاؤ اس میں درخت ہے یا نہیں؟ کہا مولا درخت تو نہیں ہے۔ کہا کب ہوگا؟ اب منطق کی بات کہہ دوں، منطق میں پڑھایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے قوہ، ایک ہوتا ہے فعل۔ ہر آدمی بالقوہ مجتہد ہے، ہر آدمی بالقوہ جسے کہا جائے کہ ڈاکٹر ہے، ہر آدمی بالقوہ استاد ہے، ہر آدمی بالقوہ ٹیچر ہے، ہر آدمی بالقوہ حاجی بھی ہے، غلط نہیں ہوگا، بالفعل نہیں ہے، بالقوہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات ہو جائے گی کہ پھر یہ لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے کو تھوڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بھیا یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ جیسی مجھے شکل دی ویسی آپ کو دے۔ اب ایک بات اس میں بھی کہہ دوں جلدی جلدی، اب لوگ آگے ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ قرآن میں ہے نا کہ پروردگار عالم جیسا چاہتا ہے ویسے ہی شکم مادر میں تصویر بناتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ نے لنگڑا بنا دیا، اللہ نے لولا بنا دیا، اللہ نے اندھا بنا دیا، اللہ نے بہرا بنا دیا۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اور اللہ کا تقاضا یہ کہ جیسا مجھے دے ویسا ہی آپ کو دے۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں جائیں گے، آپ کو کوئی عمارت بنوانی ہوگی تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ نقاش کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ذرا بلڈنگ کے میں کتنے مٹیریل لگیں گے، کتنے کیا لگیں گے، کتنے کیا لگیں گے، وہ بنا کے دے دے گا بھیا اتنی بنوانی ہے بلڈنگ آپ کو ایک منڈے میں تو 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ اب آپ نے سوچا کہ ایسا ہے کہ مجھے تو بیچنا ہے، میں 1 کروڑ کے بجائے 85 لاکھ لگاتا ہوں اور اس کے بعد 50 لاکھ اپنا بنا لیتا ہوں، تو انصاف سے بتائیے اگر وہ 5 سال کی گارنٹی دیے رہے گا تو کتنے سال چلے گی؟ 2.5 سال چلے گی نا، اس لیے کہ آدھا مٹیریل تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ تصویر بناتا ہے، مٹیریل ہم دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد پر۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، اللہ عادل ہے اور اللہ کا تقاضا ہے کہ سب کو برابر دے۔ اب میں کہاں پہنچا تھا؟ کہاں پہنچا تھا؟ ایسے بھول جائیے گا، صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد پر۔
کے پاس، کہا مولا یہ بتائیے قرآن کا دعویٰ، کہا نبولی لاؤ، ایک ہوتا ہے بالفعل ایک ہوتا ہے بالقوہ، کہا یہ بتاؤ اس میں صلاحیت ہے، کہا مولا بالقوہ صلاحیت ہے، کہا بالفعل کب ہوگی، کہا جب ہم اسے تراب کے حوالے کر دیں گے، جب ہم اسے تراب کے حوالے کر دیں گے تو اس میں شاخ بھی ہوں گے، پودے بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، کہا تو پھر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، کہا مولا یہ کیسے، کہا جب تک نبولی تیرے ہاتھ میں تھی، نبولی تھی درخت نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تو نے اسے تراب کے حوالے کیا فوراً درخت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب تک قرآن کو اپنے سے سمجھتے رہو گے سمجھ نہیں پاؤ گے، جب وارث قرآن کو دو گے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ جب وارث قرآن کے حوالے کرو گے تب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، علی بھی محمد، جعفر بھی محمد، صادق بھی محمد، سب کے سب محمد۔ کیا دلیل ہے جی آپ کے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب محمد ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو بتائیے۔ یہ کیسے کردار میں دیکھیے تو بھی محمد، رفتار میں دیکھیے تو بھی محمد، سیرت میں دیکھیے تو بھی محمد، صورت میں دیکھیے تو بھی محمد، نماز کے اعتبار سے دیکھیے تو بھی محمد، جنگ میں دیکھیے تو بھی محمد، حرب میں دیکھیے تو بھی محمد، میدان میں دیکھیے تو بھی محمد، سب کے سب محمد۔ اب پھر اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، سوال عوام کے جواب امام کے۔ پھر چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے کیا آپ نے دعویٰ کیا، آپ کے جد کا دعویٰ کہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ مولا نے کہا قرآن لے کے آ جا۔ آج تو ماشاءاللہ قرآن ٹاکوں پہ رکھا جاتا ہے، جب شب برات آتی ہے تو لوگ مردے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ یاد رکھیے واقعی نہیں تلخ بات ہے، لیکن قبلہ کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کی تصدیق کریں گے۔ عرفہ یہ نہیں ہے، عرفہ یہ نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو اصل عرفہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا عرفہ ہے، ورنہ مرحومین کے لیے جب چاہیں آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ عرفہ یہ نہیں ہے، اصل عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ کا ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عوام کا بنایا ہوا عرفہ ہے جس میں ہم اپنی مرحومین کے لیے کر لیتے ہیں، جب بھی دل چاہے آپ اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کر لیتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ایک صاحب مجھ سے آج ہی پوچھنے لگے کہ مول صاحب یہ بتائیے کل تو عرفہ ہے، میں نے کہا ہاں عرفہ ہے، ہمارے عوام کا بنایا ہوا، یہ بتائیے کہ ہم سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے ڈیوائیڈ ہو کے دوسرے کو نہ چلا جائے، ہم جب جاتے ہیں تو فقط اور فقط اپنے کے لیے پڑھتے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ حل کر دوں، کہا تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ دوسروں کو بھی پہنچ جائے؟ یہی سوال چھٹے امام کے پاس ایک شخص لے کے پہنچا تھا اور کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو خالی اپنے کے لیے پڑھتا ہوں، دوسرے کے لیے پڑھتا نہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کا آدھا کھانا ادھر چلا جائے۔ مولا نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ کہا پھر مولا اس کی کوئی دلیل دنیا میں؟ کہا کہ شمع لے کے آؤ۔ کہا اس سے کیا تعلق؟ کہا شمع لے کے آؤ۔ کہا جلاؤ، ایک شمع جلائی، کہا اس سے دوسری جلاؤ، دوسری جلائی، تیسری جلائی، چوتھی جلائی، پانچویں جلائی۔ کہا یہ بتاؤ پہلی والی شمع میں کوئی کمی ہوئی؟ ہائے ہائے، پہلی والی شمع میں کوئی کمی ہوئی؟ کہا سرکار کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو کہا اسی طریقے سے چاہے تم اپنے مرحومین کے لیے دو، چاہے تمام مومنین مومنات کو کہہ دو، کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ کمی ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی قبرستان پہنچے تو سارے لوگوں کے لیے پڑھیں، اس لیے کہ جتنا آپ اپنے کو دیں گے اتنا دوسرے کو پہنچے، ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب اتنا مسئلہ آیا، کہا قرآن لے کے آؤ۔ کہا مولا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کہا لے کے آؤ۔ کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا مولا قرآن۔ کہا کھولو۔ کھولا۔ کہا کیا ہوا آپ؟ کہا سورہ یاسین۔ کہا بند کر دو۔ ہائے ہائے، کہا بند کر دو۔ کہا مولا قرآن۔ کہا کھولو۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا سورہ جمعہ۔ کہا بند کر دو۔ کہا اب کیا؟ کہا قرآن۔ کہا پھر کھولو۔ سورہ رحمان۔ کہا بند کر دو۔ کہا اب قرآن۔ کہا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا بیوقوف؟ جب کھولتا ہے تو کہتا ہے سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ جمعہ، اور جب بند کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن۔ بس ایسے ہی ہم ہیں، جب پھیلتے ہیں تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، اور جب سمٹتے ہیں تو سارے کے سارے محمد نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔
سارے کے سارے محمد نظر آتے ہیں. لیجیے آ گئی بات محمد کی تو ایک بات کہہ دوں, ہے کوئی ایسا انسان جو مولانا شبیر صاحب زینبی کے نام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان رہ جائے؟ ہے کوئی انسان؟ جب بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ جریدتین کاہے کے لیے رکھی جاتی ہے, فاتحہ کاہے کے لیے پڑھا جاتا ہے, سورہ الحمد کاہے کے لیے رکھی گئی ہے, 3 مرتبہ اول اور آخر صلوات کاہے کے لیے رکھی گئی ہے, یہ کروٹ جو لٹانے کا حکم ہے یہ کاہے کے لیے ہے, قبر میں اترنے کا حکم کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بیان کروں گا. اب مسئلہ یہ ہوا, ہے کوئی انسان آفتاب صاحب کے نام کا کلمہ پڑھ لیں, اچھے شاعر ہیں, کا سرکار مسلمان ہیں, کافر ہو جائیں گے. سمجھیے محمد کسے کہتے, کافر ہو جائیں گے. محمد نام کس نے رکھا؟ محمد نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا نا. احمد نام کس نے رکھا؟ غلط پڑھ دیا نا, نہیں سمجھے آپ. احمد نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. محمد نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے. ہائے ہائے, ابو طالب نے نام محمد رکھا, اللہ نے نام کیا رکھا؟ احمد رکھا. لا الہ الا اللہ, احمد رسول اللہ کہہ لیجئے, ہو جائیے گا مسلمان. ہائے ہائے, نہیں ہو سکتے نا. خدا قسم ابو طالب کا کیا کہنا کہ ابو طالب نے جو نام محمد رکھا, جو نام محمد رکھا, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سورہ محمد نازل کر دیا. اور بس اتنا ہی نہیں, ابو طالب کے ایمان کو تو سوچئے, جو ابو طالب کا ایمان ثابت کرے گا وہ سب سے بڑا بے ایمان ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر. نام رکھا, نام کیا رکھا؟ اللہ نے احمد, اور ابو طالب نے رکھا محمد. کیا کہنے ابو طالب کے, اگر نام محمد رکھ دے اور کوئی لفظ محمد کی تکرار نہ کرے, وہ دائرہ اسلام میں نہ رہے, وہ دائرہ اسلام میں نہ رہے, خارج ہو جائے. اچھا, ہمارے نام کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے, سستانی صاحب کے نام کا کلمہ پڑھ لیجئے. کہا سرکار نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم اور آپ جیسے ہیں, نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے نا, اور اگر کوئی غیر مسلم محمد کے نام کا کلمہ پڑھے, محمد کے نام کا کلمہ پڑھے, کہا دائرہ اسلام میں آ جائے گا. اور اگر ہم محمد کے علاوہ کسی غیر کے نام کا کلمہ پڑھے, دائرہ اسلام سے رخصت ہو جائیں گے. سمجھیے, ہمارا اور آپ کا نام وہ نام جو مسلمان کو کافر بنائے, اور لفظ بدلوں, ہمارا اور آپ کا نام وہ نام جو پاک کو نجس بنائے. محمد کا نام وہ نام جو نجس کو پاک بنائے. تو جب ہمارا اور آپ کا نام محمد کے نام جیسا نہیں تو محمد ہمارے جیسے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. جب ہمارا اور آپ کا نام محمد کے نام جیسا نہیں ہو سکتا تو محمد ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟ اچھا سرکار, مرنے والا مر گیا, اعلان کر دیا گیا فلاں صاحب کی نماز جنازہ اتنی بجے ہوگی, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ میں مر جاؤں, اعلان ہو گیا علی نواز معروفی دنیا سے رخصت ہو گیا. کہا اچھا رخصت ہو گیا؟ ہاں رخصت ہو گیا. اب کیا کرنا ہے سرکار؟ کہا ایسا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے لوگ چلو, مومن آنے لگے. اگر کسی مومن یا کوئی اچھا عالم دین میرے جنازے میں شرکت کر لے. کہا سرکار کتنا بڑا مومن تھا, ہائے ہائے, کہا آپ کتنا بڑا مومن تھا. اگر آیت اللہ سستانی میرے جنازے میں آ جائے تو میرا ایمان مکمل ہو جائے, اور جس ابو طالب کا جنازہ خود رسول اٹھائے وہ ابو طالب کافر. صلوات تو پڑھیے بر محمد اور آل محمد پر. وہ ابو طالب کافر کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ یہی محمد ہے جن کی نواسیاں بے مکنو چادر تھی. کیسے بیان کروں اور کس طریقے سے بیان کروں؟ چوتھے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. امام کا ایک چاہنے والا صحابی تھا جسے ابو بصیر اسدی کہتے ہیں. مولا اس کے قریب گئے اور کہا, اے ابو بصیر اسدی تو روتا کیوں نہیں ہے؟
کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ میرے رومال اور یہ میرے آنسو. کہا ہے ابو بصیر اسدی اس طریقے سے نہیں رویا جاتا. کہا مولا انصاف سے بتائیے آپ کس طریقے سے رویا جاتا ہے؟ کہا اس طریقے سے رو جیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے. کہا ہے مولا وہ بتائیے کیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے ابو بصیر اسدی ارے تو برداشت نہیں کر سکتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, اے مولا طاقت تو نہیں پر آپ بتا دیجئے. کہا اس طریقے سے رو جیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بالوں کو بکھراتی ہے, آواز دیتی ہے آجا میرے پیارے حسین آجا, یہ تیری کوکھ چلی ماں, یہ تیری کوکھ چلی ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. ہاں آزادارو جناب سیدہ کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے یہ ممکن ہے کہ 18 سال کی عمر میں جناب فاطمۃ الزہرا ضعیفہ ہو جائیں؟ پاکستان کے ایک عالم دین تھے, جب وہ جناب سیدہ کا مصائب پڑھتے تھے نا, اور جب ضعیفہ ہونے کے واسطے جب ضعیفے پڑھاتے تھے تو آنے کے بعد کہتے تھے کیا کبھی تم نے سوچا کہ جناب سیدہ 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی؟ ایک مرتبہ ممبر پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد چند کاغذات لیتے تھے اور لینے کے بعد ان کاغذات پہ کچھ لکھتے تھے. لکھنے کے بعد اس کو جسے کہا جائے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد زمین پہ بکھیر دیتے تھے. اس کے بعد عوام سے کہتے تھے 2 منٹ کے لیے صبر کر لو, اور اس کے بعد جب میں یہ کاغذ چن کے ممبر پہ لے کے آ جاؤں اس کے بعد بتانا کتنے منٹ لگے. انہوں نے کاغذ کو پارا پارا کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, زمین پہ ڈالا, ممبر سے اترے. اترنے کے بعد ان ٹکڑوں کو بھی جسے کہا جائے اکٹھا کیا, یکجا کیا, اور یکجا کرنے کے بعد ممبر پہ لائے. اس کے بعد عوام سے کہتے یہ بتاؤ کتنی دیر لگی ان کاغذ کو پھاڑنے میں اور کتنی دیر لگی ان کو جھک کے اٹھانے میں؟ ہائے رے وہ کہتے ہیں ارے جتنی دیر مجھے لگی اس سے کہیں جلدی میں سیدہ ضعیفہ ہو گئی تھی. بابا کی تحریر لے کے وہاں پہنچی تھی لیکن بابا کی تحریر کو پھاڑ دیا گیا. ہاں آزادارو 2 ہی جنازے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کو اس طریقے سے پرسا دیا گیا کہ جب فاطمہ زہرا کے بابا کی شہادت ہوئی ہے نا تو ان کی شہادت کے بعد انہیں اس طریقے سے پرسا دیا گیا کہ آگ اور لکڑی لائے گئے. اور ایک کربلا میں 4 سال کی بچی سکینہ ہے, جب ان کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں گوشوارے چھین لیے گئے, تماچے لگائے گئے, تازیانے لگائے گئے. اور 2 ہی جنازے ہیں عزیزان محترم, ایک مدینے کا جنازہ, ایک شام کے قید خانے کا جنازہ. ہاں آزادارو جیسے ہی جب غسالہ یہاں غسل دینے گئی, مولا جب جناب فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور جب غسل دینا چاہا تو ایک چیخ ماری. لوگوں نے پوچھا ہے مولا آج تک آپ نے ایسی چیخ نہیں ماری, یہ چیخ کہے کے لیے مار رہے؟ کہا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے, سیدہ نے مجھے بتایا نہیں. ایک شام کا جنازہ, ارے وہ پوتی کا جنازہ تھا. جب غسالہ نے غسل دیا, جیسے ہی کپڑے اتارنا چاہا تو کپڑے کے ساتھ جناب سکینہ کی کھال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ. بار الہ تجھے اس اسما کا واسطہ ہماری اس مختصر سی اور قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما. بار الہ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اور صالح عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جس مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے انہیں جوار اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. بار الہ تیری بارگاہ ہمیں بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.